ایک ایسی پاک دامن عورت جسے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پھونک ماری اور وہ بغیر شادی کے ہی حاملہ ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے کنواری خاتون، اللہ تجھے نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس پر حضرت مریم نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، مجھے تو آج تک کسی بھی مرد نے چھوا تک نہیں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مریم، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر کیسے برتری دی، کیسے ایک چھوٹے سے بچے نے مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے کر ان پر لگے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنہ تھا۔ حضرت عمران سلیمان علیہ السلام جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ان کی اولاد میں سے تھے، جبکہ حضرت حنہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ حضرت عمران بنی اسرائیل کے بہت بڑے عالم، عابد اور زاہد تھے، اسی لیے مسجد اقصیٰ کی امامت آپ کے سپرد کی گئی۔ حضرت عمران اور حضرت حنہ کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ ایک دن حضرت حنہ بیٹھی تھی کہ ان کے سامنے درخت پر ایک چڑیا اپنے بچوں کو خوراک کھلا رہی تھی۔ چڑیا کی بچوں کے ساتھ محبت دے کر حضرت حنہ کا دل بھر آیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے لیے دعا کی، جو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر لی۔ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت حنہ نے منت مانگی تھی کہ جو بھی اولاد ہوگی وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک روایت تھی کہ اس وقت اگر کوئی بھی بچہ بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا جاتا تو پھر اس کی شادی نہ ہوتی اور نہ ہی وہ دنیاوی کاموں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ ہر وقت عبادت گاہ کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت حنہ نے تو اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی پیدائش کے لیے دعا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی جیسی نعمت سے نوازا۔ بیٹی کا نام انہوں نے مریم رکھا۔ مریم نام کا مطلب ہے پاک دامن دوشیزہ، جبکہ سریانی زبان میں اس نام کے معنی خادم کے ہیں۔ چونکہ آپ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اسی لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ حضرت عمران حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ہی وفات پا چکے تھے، اسی لیے آپ کی پیدائش ہوتے ہی آپ کی والدہ آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے لے گئیں تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم کو بیت المقدس میں لایا گیا تو علماء اکرام کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ ہر کوئی خود کو ان کا سب سے بہتر خیر خواہ سمجھنے لگا۔ پھر ان کے درمیان فیصلہ ہوا کہ جس قلم کے ساتھ وہ لوگ تورات لکھتے تھے اسے پانی کے اندر گھمایا جائے گا۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹا گھومے گا وہی مریم کی کفالت کا اصلی حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت ذکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹ بہا۔ اللہ کے حکم سے وہ بی بی مریم کی کفالت کے حقدار ٹھہرے۔ اس طرح بی بی مریم کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ ویسے بھی حضرت ذکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی حالاں لگتی تھی، اس لیے مریم کی پرورش ان سے بڑھ کر اور کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام اس وقت کے بچوں کی نسبت زیادہ تیزی سے بڑی ہو رہی تھیں۔ جب آپ بڑی ہو گئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ محسوس کر دیا گیا اور اس کمرے میں ذکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتیں۔ حضرت ذکریا علیہ السلام جب بھی آپ سے ملنے آتے تو وہ دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو جاتے کہ آپ کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوتے، یعنی گرمیوں والے پھل سردیوں میں اور سردیوں والے پھل گرمیوں میں آپ کے پاس پڑے ہوتے اور آپ عبادت میں مشغول ہوتی۔ حضرت ذکریا علیہ السلام حیرت سے پوچھتے کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو آپ بتاتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو اپنی پسندیدہ اور مومن عورتوں میں شامل کیا، جیسا کہ سورۃ ال-عمران میں ارشاد ہوا ہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہان کی عورتوں سے، اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم کو جس مقصد کے لیے چنا گیا تھا وہ ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ لوگ آپ کو بہت عبادت گزار، پرہیز گزار اور نہایت ہی نیک اور متقی جاننے لگے اور آپ کا بے حد احترام کرنے لگے۔ ابھی حضرت مریم علیہ السلام کے امتحان کا وقت قریب آ چکا تھا۔ مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں عبادت میں مصروف تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور جبرائیل علیہ السلام انسانی روپ میں آپ کے حجرے میں داخل ہوئے۔ مریم علیہ السلام اس طرح غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر بہت ڈر گئی اور کہنے لگی کہ اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے
تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے ہوئے فرمایا کہ میں تو تیرے رب کے حکم کا پابند ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی پیدائش کی خبر سناؤں۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ سن کر پریشان ہو گئیں اور جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگی کہ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرا رب کہتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت ہی آسان ہے اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو ہم لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر ہی رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کے گلے میں پھونک مار دی جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ مریم علیہ السلام کے حاملہ ہوتے ہی یہ بات پورے بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی ہیں۔ اس سے لوگ سخت ناراض ہوئے اور کچھ لوگوں نے تو زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا تک چھوڑ دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ مریم علیہ السلام پر طرح طرح کے الزامات لگانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس چھوڑ کر نکل گئی اور دور جا کر کسی درخت کے نیچے رہنے لگی۔ وہ درخت بالکل سوکھا تھا لیکن آپ کے بیٹھتے ہی وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور پھل دینے لگا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا، ایک طرف درد اور دوسری طرف لوگوں کے الزامات کا سامنا آپ کو ستائے جا رہا تھا۔ آخر کار آپ نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر ہی جاتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ درخت بھی ہرا بھرا ہو گیا اور پھل دینے لگا، اور بی بی مریم کے قریب سے پانی کا ایک چشمہ بھی جاری کر دیا اور ان سے کہا گیا کہ کھجور کھاؤ اور پانی پیو تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، اور اپنی اولاد کو دیکھو تاکہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ اسی عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر واپس بستی میں آ گئیں۔ جیسے ہی وہ بستی میں داخل ہوئی تو لوگ بی بی مریم کی گود میں بچے کو دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور طرح طرح کے الزامات لگانے لگے۔ ہر طرف سے لوگوں کے طعنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی گود میں موجود بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے ہی پوچھ لو، تمہیں تمہارے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ لیکن ان سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمیں ہمارے سوالوں کے کیا جواب دے گا؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزہ ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ بچے نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے، میں جس دن پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 برس ہوئی تو وہ واپس بیت المقدس آ گئے۔ روایات کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر مبارک 51 سال لکھی گئی ہے، اور آپ وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن پاک میں بھی لکھا گیا ہے اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت حضرت آسیہ سے ہوگا۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔